ماں باپ ہو قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد میں، اور میرے ماں باپ ہو قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اما بعد، باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کی قصہ گوئی میں آپ کی گفتگو کا انداز کیا ہوتا تھا وہ بتلاتے ہیں۔ ویسے تو زمانہ جاہلیت میں عربوں میں یہ دستور تھا، وہ بجلی کی روشنی کا زمانہ نہیں تھا، تو وہ جس وقت چاند ہوتا ہے اور چاند کی روشنی ہوتی ہے تو وہ لوگ راتوں کو بیٹھ کر دیر تک قصے کہانیاں بیان کرتے رہتے تھے، اسی کو سمر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح کی فضول اور لایعنی قصہ اور کہانیوں کی مشغولی سے، اور خاص طور پر رات کو عشاء کے بعد بجائے سونے کے اس میں لگنے سے منع فرمایا۔ چنانچہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونے سے اور عشاء کے بعد اس طرح کی قصے کہانیوں میں لگنے سے منع فرماتے تھے، کیونکہ جب اس میں لگیں گے، جیسے مجلس بازیاں ہمارے یہاں عام طور پر چوراہوں پر ہوا کرتی ہیں، دیر تک لوگ بیٹھ کر کے اس طرح کی فضول باتوں میں مشغول رہتے ہیں، اور پھر جب دیر سے سوتے ہیں تو تہجد تو نصیب ہوتی ہی نہیں، لیکن بڑی تعداد وہ ہوتی ہے جن کی فجر کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، جماعت چھوٹ جاتی ہے، نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اور اگر کوئی بہت زیادہ پابند ہوا اور ہمت کر کے آ بھی جاتا ہے تو دیر تک جاگنے کی وجہ سے، اور پھر اب یہ اٹھا ہے نماز کے لیے، تو طبیعت میں جو نشاط ہونا چاہیے، چستی ہونی چاہیے، وہ ہوتی
نہیں اور اسی گویا سستی، کاہلی اور بے رغبتی کی حالت میں نماز پڑھتا ہے، یہ چیزیں گویا اس کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح کی قصہ کہانیوں سے اور ایسی باتوں میں لغویات میں مشغول ہونے سے منع فرمایا۔ البتہ اگر کوئی دینی ضرورت ہے یا کوئی معاشرتی ضرورت ہے اور اس کے پیش نظر کبھی گفتگو کی نوبت آ جائے، جیسے عشاء کی نماز کے بعد دینی مجالس ہوتی ہیں کہ وہ جس میں دین کی باتیں، قرآن اور حدیث کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پیش کی جائیں تو اس کی اجازت ہے، لیکن وہاں بھی شرط یہ ضرور رہے گی کہ اس کی وجہ سے صبح کی نماز پر کوئی اثر غلط پڑنا نہیں چاہیے۔ حضرت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سنا کہ وہ جو جلسے راتوں کو دیر تک ہوتے ہیں، 2-1 بجے تک، اور ان جلسوں کے نتیجے میں جو لوگوں کی نماز فوت ہوتی ہے وہ اس کو ناجائز اور ممنوع اور حرام بتلاتے تھے، بلکہ وہ تو فرماتے تھے اتنی دیر تک کی مجلس جس کے نتیجے میں فجر کی نماز میں آدمی کا نشاط اور جو چستی طبیعت کے اندر جو ہے وہ شگفتگی باقی رہنی چاہیے، وہ باقی نہ رہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ بہرحال دینی اعتبار سے اجازت دی گئی ہے اتنی دیر تک کہ اس کا کوئی غلط اثر تہجد یا اسی طریقے سے فجر کی نماز کے اوپر پڑھنا نہیں چاہیے۔ تو یہ دینی بنیاد پر، معاشرتی بنیاد پر، بھائی آپ کے یہاں کوئی مہمان آ گیا، آپ تو اپنے کاروبار میں گئے تھے، عشاء کے وقت گھر پہنچے، مہمان آیا ہے، تب عشاء کے بعد تھوڑی دیر مہمان کے ساتھ میزبانی کی نیت سے اور اس مہمان کے اکرام کی نیت سے تھوڑی دیر بیٹھ لیے تاکہ یہ معاشرتی ضرورت پوری ہو۔ یا کبھی سفر ہوتا ہے رات کا اور سفر میں بیدار رہنے کے لیے آدمی کو کسی مشغولی کی ضرورت پیش آتی ہے، اس میں اس طرح شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رات کو گھر میں تشریف لاتے تھے تو ازواج مطہرات اپنی پاک بیویوں کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے گفتگو میں مشغول ہوتے تھے، ان کا حق ادا کرنے کی نیت سے۔ یہ معاشرتی ضرورت ہے۔ ایک گھر والی بیوی دن بھر وہ گھر میں تنہا رہتی ہے، شوہر اپنے دوسرے کاموں میں، دوسری ذمہ داریوں کی ادائیگی میں مشغول رہتا ہے، اب وہ رات کو آوے اور تھوڑی دیر بھی اس کے ساتھ بات چیت نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے حق سے ادا ہوگا۔ تو بہرحال اس کی دلجوئی کے لیے اس کی ضرورت رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی عام تاکید فرمائی، بلکہ جو ہے کسی مومن کے بہتر ہونے کی علامت اور اس کے بہتر ہونے کی سند یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، میں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کہ آپ ہمیشہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے، ان کی طرف سے جو خلاف مزاج باتیں پیش آتی تھی ان کو آپ برداشت کرتے تھے اور ان کی دلجوئی کا اہتمام کرتے تھے۔ قرآن میں بھی باری تعالیٰ نے گھر والوں اور بیویوں کے ساتھ عاشروہن بالمعروف، کہ ان کے ساتھ بھلائی سے زندگی گزارو، وہ اچھا سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کے جو ہے ضلع کا کلیکٹر
اگر آپ کو یوں کہے کہ دیکھو یہ آپ کی بیوی جو ہے وہ میری بیٹی کی سہیلی ہے، ذرا اس سے اچھا سلوک کیجیے، اور کلیکٹر نہیں تو آپ کے ضلع کا جو ڈی آئی جی سی ہے اور پولیس کا سب سے بڑا، وہ اگر یوں کہہ دے کہ بھئی اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، تو کس کی ہمت ہے کہ اس کے ساتھ برا معاملہ کرے؟ اللہ تبارک و تعالی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں، اللہ کی سفارش ہے یہاں۔ اس کے باوجود جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، آپ نے اسی کتاب میں سن لیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے بیان میں کہ آپ نے کبھی کسی کی پٹائی نہیں کی، کسی کو مارا نہیں، نہ کسی غلام کو، نہ باندی کو، نہ بیوی کو، جانور کو بھی آپ نے مارا نہیں، اپنی زندگی میں کبھی نہیں مارا۔ بلکہ آپ کے پاس ایک مرتبہ شکایت آئی ان لوگوں کی، بعض لوگوں کی طرف سے جنہوں نے اپنی بیویوں کی پٹائی کی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ ویسے قرآن کریم میں واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، قرآن نے اپنی جن بیویوں کے متعلق تم کو نافرمانی اور حکم عدولی کا اندیشہ ہے تو ان کے لیے قرآن نے 3 طریقے بالترتیب بدلائے۔ پہلا تو یہ کہ ان کو نصیحت کرو، سمجھاؤ محبت سے، اس کے بعد بھی اگر ان کے رویے میں تبدیلی نہ ہو تو پھر دوسرا درجہ واہجروہن فی المضاجع، بستر الگ کر دو۔ یہ تو ہوتا نہیں، اس میں اپنے کو بھی برداشت کرنا۔ سب سے اچھا علاج یہ ہے، ایک مرتبہ بستر الگ کر دیں گے وہ خود ہی اس کا اثر ہوگا، لیکن چونکہ اس میں خود شوہر کو بھی مجاہدہ کرنا پڑتا ہے نا، اس لیے وہاں یہ بات بنتی نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد وَاضْرِبُوهُنَّ، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ آپ قرآن کی تشریح کریں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے قرآن آپ پر اتارا تاکہ جو ان کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے جو قرآن اتارا گیا ہے، یہ نبی آپ اس کی تبیین اور تشریح کریں اپنے ارشادات اور اپنے عمل سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیویوں کی طرف سے پیش آنے والی یہ جو خلاف ورزی ہے، اس کے جو ہے علاج کے طور پر اعظوہن، نصیحت والا طریقہ اختیار فرمایا، اور دوسرے نمبر پر بستر الگ کرنے والا بھی۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات نے نفقے کی زیادتی کا سوال کیا، اور بھی کئی چیزیں جمع ہو گئی تھی۔ بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام امہات المومنین نے گھیر لیا اور اپنی ڈیمانڈ، اپنے مطالبے حضور کے سامنے پیش کیے، اور ان مطالبوں کو پیش کرنے کے دوران ان کی آوازیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز پر بلند ہوئی۔ گھر کے اندر کمرے میں یہ سلسلہ جاری تھا۔ اتفاق کی بات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کو معلوم نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے باہر سے اجازت مانگی، اندر حاضری کی، تو حضرت عمر نے جب اجازت مانگی تو ان کی آواز سن کر حضرات امہات المومنین، آپ کی پاکیزہ بیویاں بھاگ کر پردے کے پیچھے چلی۔ حالانکہ ابھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر میں آنے کی اجازت دی نہیں تھی، اور ظاہر ہے جب تک کہ اجازت نہ ملے وہ آ سکتے نہیں تھے، لیکن ان کا رعب اور ہیبت ایسی تھی کہ ادھر انہوں نے اجازت مانگی، ان کی آواز سن کر وہ اندر چلی گئی۔ حضور نے اجازت دی، وہ اندر آئے۔ جب اندر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، تو حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا یا رسول اللہ اضحک اللہ سنک ما یضحکک کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہنسائے. دیکھو یہ ادب اسلام نے کیسا ادب سکھلایا. کوئی آدمی ہنس رہا ہو اور آپ اس سے ہنسنے کی وجہ دریافت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے تو آپ اس کو دعا دیجیے کہ اللہ آپ کو اور ہنسائے. ذرا یہ تو بتلائیے آپ کیوں ہنس رہے ہیں. تو یہاں پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا اور پہلے تو دعا یا کلمات عرض کیے کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہنسائے، بتلائیے کیوں ہنس رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ان پر تعجب ہوتا ہے. یہ پردے کے پیچھے جہاں ازواج مطہرات تھی ادھر اشارہ کر کے کہ وہ ابھی آپ کے آنے سے پہلے مجھ سے اپنے مطالبات پیش کر رہی تھی اور ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھی. آپ کی آواز سن کر وہ بھاگ کر پیچھے چلی گئی. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو اس پر جو ہے حضرت عمر نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ اس لائق تھے کہ وہ آپ سے ڈرتی میرے مقابلے میں. یہ تو حضور سے عرض کیا. اس کے بعد ادھر پردے کی طرف جہاں پیچھے تھی حضرات امہات ان کی طرف خطاب کر کے کہا اطابنی یا عدوات انفسہن. یہ جملہ کہا. ایسے اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، اہل علم جانتے ہیں. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جملہ حضرت عمر ہی کہہ سکتے تھے حضرات امہات المومنین کو، دوسرا نہیں. تو بہرحال ان سے کہا اتحبننی ولا تحبن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم عجیب ہو، مجھ سے ڈرتی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی. ڈرنا تو ان سے چاہیے. اندر سے حضرات امہات المومنین نے جواب میں فرمایا انت افض و اغلظ، آپ تو بڑے سخت مزاج اور سخت طبیعت کے آدمی ہیں. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر جب انہوں نے یہ جملہ کہا، ظاہر ہے ایک سخت جملہ تھا جو حضرت عمر کو انہوں نے کہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ضروری سمجھا کہ حضرت عمر کی دلجوئی کی جائے. اس لیے ایہن یا ابن الخطاب کہ عمر اور کہو تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم جس راستے پر جاتے ہو شیطان اگر آتا ہے تو وہ بھی اپنا راستہ بدل دیتا ہے. یعنی شیطان جیسا شیطان جو بڑے بڑے سورماؤں سے ڈرتا نہیں ہے وہ بھی تم سے ڈرتا ہے، تو یہ کیوں نہ ڈریں گی. خیر بہرحال وہ حضرات امہات حضرت عمر سے کہا، لیکن حضور کی جو یہ تھی آپ کی طبیعت میں نرمی، اس کی وجہ سے ان کو وہ کیفیت ان کو اطمینان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں کوئی ایسی بات پیش نہیں آئے گی. حضرت عمری کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ مجھے کوئی معاملہ پیش آیا اور میں اس سلسلے میں سوچ رہا تھا کیا تدبیر اختیار کروں. ان کی بیوی کو معلوم تھا کہ کیا معاملہ پیش آیا ہے اور کس سلسلے میں یہ فکر مند ہیں، سوچ رہے ہیں. تو ان کی بیوی نے اپنی طرف سے مشورہ دیتے ہوئے یوں کہا کہ اگر آپ جس معاملے میں سوچ رہے ہیں اگر ایسا کر لیں تو. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم مہاجرین یعنی مکہ کے رہنے والے عورتوں کو کوئی حیثیت دیتے نہیں تھے وہاں. وہ تو پھر جب وہاں سے ہم مدینہ آئے تو یہاں عورتوں کا چلن زیادہ تھا تو ہماری عورتوں نے بھی ان سے سیکھنا شروع کیا. تو میں نے اپنی بیوی سے کہا تجھے میرے معاملے میں دخل دینے کی کیا ضرورت. تو اس پر ان کی بیوی نے جواب میں عرض کیا کہ عمر تمہارا معاملہ عجیب ہے، ایک بات تمہارے بھلائی کی میں نے کہی تھی اس کو بھی میری زبان سے سننے کے لیے آپ تیار نہیں ہے. میرا جواب تم کو معلوم نہیں امہات المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں آپ کو الٹ کر جواب دیتی ہیں. کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو حضور کو جواب دیتے ہیں. حضرت عمر کا اچھا ایسا تو ہلاک ہوئی حفصہ. حضرت حفصہ وہ بھی امہات المومنین میں سے تھی.
حضرت عمر کی صاحبزادی، ان کو پہلے فکر اپنی بیٹی کی، فوراً اٹھے گئے، حضرت حفصہ سے پوچھا کہ ایسا سنا ہے، کہاں ایسا ہوتا ہے، ایسا مت کرو، کہیں حضور ناراض ہو گئے تو حضور کی ناراضگی کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جائے گا، تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا، تم کو کوئی ایسی ضرورت ہو تو حضور کو تکلیف مت دو، مجھ سے کہہ دیا کرو۔ خیر ان کو سمجھا کر کے حضرت عمر پھر آج حضرت عمر نے طے کیا تھا کہ سب کو سمجھاؤں گا، تو پھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین، ان سے بھی رشتہ داری تھی، وہاں گئے، ان کو جا کے سمجھانا شروع کیا تو انہوں نے کھٹ سے جواب دیا، عمر تمہارا معاملہ عجیب ہے، تم ہر چیز میں دخل دیتے ہو، ماتھا مارتے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں کے معاملے میں بھی تم نے دخل دینا شروع کیا، یہ تو ہمارا پرائیویٹ معاملہ ہے، کیا ہماری اصلاح کے لیے، ہم کو سمجھانے کے لیے حضور کافی نہیں کہ تم آئے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں ایسا کرا جواب دیا انہوں نے کہ میرے حوصلے پست ہو گئے، وہ دوسری ازواج کے پاس جانے کا ارادہ کیا تھا وہ بھی میں نے ملتوی کر دیا۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ، کبھی آپ نے ازواج کی پٹائی، میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے تیسرا درجہ وَضْرِبُوهُنَّ کا کہا اور ماننے کی اجازت دی، لیکن ماننے کی اجازت کے سلسلے میں بھی مسلم شریف میں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا، اس خطبے کے جو اجزاء حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی روایت میں نقل کیے ہیں، اس میں صراحت ہے وَضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ، ایسی پٹائی جس سے کوئی نشان پڑنے نہ پائے۔ فقہاء نے باقاعدہ کیسی پٹائی، 3 مرتبہ ہلکی اور اس میں بھی کوئی نشان ہو نہیں۔ بعض لوگ تو یہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں اس سے کہ پھر کیا ہوگا؟ تو خیر بہرحال پھر یہ کہ کن صورتوں میں اجازت ہے ماننے کی؟ ہمارے یہاں عام طور پر شوہر اپنی بیویوں کی پٹائی جن مسائل میں کرتے ہیں ان میں سے کوئی ایسی وجہ ہے ہی نہیں جس کی شریعت پٹائی کی اجازت دیتی ہو۔ فقہاء نے باقاعدہ تفصیلات لکھی ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں کی پٹائی کرتے ہیں، حضور نے کبھی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے احکام کو عملی طور پر امت کو بتلایا، اس کی شرح کی۔ یہ آیت جس میں واللاتی تخافون نشوزہن، جن عورتوں کی طرف سے تم کو حکم عبدوری کا اندیشہ ہے، تو قرآن نے 3 باتیں فرمائی، فیضوہن اور وہجروہن، اور تیسرا وضربوا۔ حضور نے فیضوہن اور وہجروہن پر تو عمل کر کے بتلایا، لیکن وضربوہن پر عمل کر کے سنت نہیں ہے، یہ حضور کا طریقہ نہیں ہے، یہ حضور نے اس کو عملی جامہ پہنا کر بتلایا نہیں امت کو، گویا حضور اس کو پسند نہیں ہو جائے، بلکہ حضور نے اپنی زبان مبارک سے صاف کہہ دیا کہ جو لوگ اس طرح اپنی بیویوں کی ویسے تو پہلے کرتے، حضور نے منع فرمایا، حضور نے جب منع فرما دیا تو منع فرمانے کے نتیجے میں صحابہ کرام بالکل رک گئے، پٹائی کرنا مکمل چھوڑ دیا۔ تو اب مزاج ہے، عورتوں کا بھی مزاج ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پھر ان کے مزاج میں ذرا جو ہے تمرد، سرکشی آ گئی زیادہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر فریاد کی کہ اللہ کے رسول آپ نے پٹائی سے منع کر دیا، کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا، لیکن زئرن النساء ان النساء زئرن، عورتیں شیر بن گئی۔ تو پھر حضور نے کچھ گنجائش دی، اور وہ جو گنجائش ملی اس پر پھر دوسرے ہی دن ازواج مطہرات امہات المومنین سب کے گھروں پر عورتوں کی لائن لگ گئی کہ مجھے یہ مارا، مجھے یہ مارا، فریاد لے کر کے حضور نے اسی کا تذکرہ کیا۔ بہرحال میں تو یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ عورتوں کے ساتھ، کوئی آدمی اخلاق کے اعتبار سے کتنا اونچا ہے، لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے، نہیں، اس کا سب سے بڑا سرٹیفکیٹ جو حضور نے دیا ہے،
وہ یہ ہے کہ اس کی بیوی سے پوچھو وہ کیا کہتی ہے. ساری دنیا اس کی بزرگی کی تعریف کرتی ہو اور اس کے اخلاق کے گن گاتی ہو، لیکن اس کی بیوی اگر یہ کہہ دے کہ نہیں تو وہ ناپاس ہے. سیدھی بات. حضور فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات امہات المومنین کے ساتھ بڑی محبت، شفقت اور نرمی سے، اخلاق سے پیش آتے تھے. اسی میں ان کے حقوق کی ادائیگی. رات کو جب آپ تشریف لے جاتے تھے تو کبھی کبھار ازواج مطہرات سب جمع ہوتی، ان کے سامنے کوئی کہانی بھی، کوئی قصہ جو اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں قصے جو مشہور تھے کہ سناتے. تو اسی کو یہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 روایتیں پیش کی. حدثنا حسن الصباح البزار قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا ابو عقیل الثقفی عبد اللہ بن عقیل عن مجالد عن الشعبی عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم قالت حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ نساءہ حدیثا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو، اپنی بیویوں کو ایک قصہ سنایا. وہ بڑا عجیب و غریب قصہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا. آپ کا مقصود حضرات امہات المومنین کی دل جوئی، یہ معاشرتی بنیاد پر بات ہو رہی تھی. تو کہتے ہیں فقالت امرأۃ منہن کان الحدیث حدیث خرافۃ. آپ کی زبان سے یہ قصہ سن کر جو حضرات امہات المومنین وہاں بیٹھی ہوئی تھی، ان میں سے ایک نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ بات جو آپ نے ابھی جو قصہ آپ نے سنایا یہ تو خرافہ کے قصوں جیسا معلوم ہوتا ہے، یعنی عجیب و غریب قصہ ہے، گویا تعجب خیز اور ناقابل یقین. بعض قصے ایسے ہوتے ہیں، حقیقت ہوتے ہیں، لیکن ماننے میں آتے، عقل جلدی سے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. تو گویا تعجب خیز اور ناقابل یقین ہونے کے اعتبار سے یہ تو بالکل خرافہ کے قصوں جیسے لگتے ہیں. فقال اتدرون ما خرافۃ. تو جب انہوں نے یہ کہا تو اس پر حضور نے ان کو سوال کیا، معلوم بھی ہے خرافہ کون تھا؟ خرافہ تم گے خرافہ کے قصے، خرافہ کون تھا جانتی ہو؟ ان خرافۃ کان رجلا من ازرۃ اثرته الجن فی الجاہلیۃ. خرافہ یہ قبیلہ ازرا جو یمن کا ایک قبیلہ ہے، اس کا ایک آدمی تھا جس کو جنات قید کر کے لے گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے زمانے جاہلیت میں جناتوں کا بہت زور تھا. بہت زیادتیاں کرتے تھے، انسانوں کو ستاتے تھے، انسانی عورتوں کے ساتھ صحبتیں کرتے تھے، اٹھا کر لے جاتے تھے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے نتیجے میں ان کا سارا زور ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا. تو جو ہے یہ حضور نے فرمایا کہ یہ قبیلہ عزرا کا ایک آدمی تھا خرافہ، جس کو زمانے جاہلیت میں جنات پکڑ کر اپنے یہاں لے گئے. فمکث فیہم دہرا. اور وہ آدمی جناتوں کی بستی میں ایک زمانے تک رہا. اور وہ جب رہا تو وہ سب وہاں کے حالات دیکھتا رہتا تھا. ثم ردوہ الی الانس. اس کے بعد ایک مدت کے بعد وہ جنات دوبارہ اس کو جو ہے اس کے خاندان میں، قبیلے میں واپس کر گئے. اب وہ جو مدت رہا وہاں، اس زمانے میں جنات کے جو حالات دیکھے تھے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا، اور وہ ایسے عجیب و غریب ناقابل یقین ہوتے تھے. تو تب سے یہ بات مشہور ہو گئی کہ کوئی آدمی کوئی ایسا قصہ جو ناقابل یقین ہو، تعجب خیز ہو بولتا تو یوں کہتے یہ تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسے خرافہ کی باتیں. یہ آج بھی بولتے ہیں خرافات. یہ کیا خرافات ہے؟ یہ خرافات
اسی سے بنا ہے. تو فکان یحدث الناس بما رأى فيه من الأعاجیب، وہ جو وہاں جو تعجب کی چیزیں اس نے دیکھی اس کو وہ بیان کرتا تھا، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا حدیث و خرافت، یعنی ایسی تعجب والی چیز کے لیے. باب و حدیث ام زرع، نبی کریم جیسا کہ ابھی عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو حضرات امہات المومنین کے سامنے کبھی کوئی واقعہ بیان کرتے تھے، اس میں یہ بھی ہے. اب حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری شریف کے مشہور شارح ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت، یہ ام زرع والا واقعہ جو ہے حدیث کی کتابوں میں موقوف اور مرفوع. موقوف کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی نسبت نہ پہنچے، صحابی پر آ کر ختم ہو جائے. اور مرفوع یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، یہ اندر وضاحت ہو. تو دونوں طریقے سے نقل کیا جاتا ہے. لیکن بخاری میں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہاں بھی حضرت عائشہ ہی فرماتی ہے. حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ حضور نے فرمایا، لیکن بخاری میں اور اس میں بھی جیسا کہ اخیر میں آئے گا کہ وہ 11ویں عورت جو اس نے اپنے شوہر کے حالات بیان کیے، جس میں اس کی بڑی تعریفیں کی تھی، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سننے یا سنانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کن تو لکے کبھی زرین لام زرع، کہ عائشہ میں تمہارے حق میں ایسا ہی ہوں جیسے کہ ابو زرع ام زرع کے، یعنی ابو زرع نے اپنی بیوی ام زرع کو جس طرح خوب جو ہے راحت و آرام میں رکھا اور اس کے ساتھ معاملہ کیا، میں بھی تمہارے حق میں ایسا ہی ہوں. تو بہرحال یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں بھی آئے گا، بخاری شریف کی روایت میں بھی موجود ہے. حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ ارشاد اس روایت کے مرفوع ہونے کی تائید کرتا ہے. گویا آپ نے نہیں فرمایا حضرت عائشہ، لیکن حضور نے اس کو برقرار رکھا. بہرحال جو بھی ہو، یہاں واقعہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا عیسی بن یونس عن هشام بن عروة عن اخی عبداللہ بن عروة عن عروة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم قالت جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ان لا يكتمن من اخبار ازواجهن شيئا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ 11 عورتیں ایک مرتبہ بیٹھی. یہ جیسا کہ لکھا ہے حجاز یا یمن کی رہنے والی تھی. جزیرت العرب جو ہے اس کے 5 حصے جو ہے جغرافیہ دانوں نے کیے ہیں، جغرافیائی اعتبار سے. مکہ مکرمہ جہاں واقع ہے وہ تہامہ کہلاتا ہے، اس کے بعد حجاز، پھر نجد، تو اور یمن بھی اس کا ایک حصہ ہے. تو یہ 11 عورتیں یمن کی رہنے والی تھیں یا حجاز کی رہنے والی. مدینہ منورہ حجاز میں واقع ہے. تو وہ بیٹھی، لکھا ہے شعراء نے، ان کے شوہر کام کاج پر گئے ہوئے تھے اور یہ نوری تھی، فرصت سے بیٹھی. جب 11 مل کر کے بیٹھی تو انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کیا. ان کو ایک بات سوچی کہ بھئی آج تو ایسا کریں کہ ہر ایک اپنے شوہر کا جو صحیح حال ہے وہ بتاوے، چھپائے گی نہیں. جیسا ہے اس کا شوہر ذرا برابر بھی چھپائے بغیر بتلائے کہ وہ کیسا ہے. فتعاہدنا، انہوں نے آپس میں عہد و پیمان کیا. وتعاقدنا، اور آپس میں گویا اس بات کے لیے پختہ عہد کیا، اللہ یکتمن من اخبار ازواجہن شیئا، کہ آج ہم اپنے شوہر کے حالات میں سے کچھ چھپائیں گی نہیں. جس کا شوہر جیسا ہے ویسا وہ سن لو عورتیں کیسا تبصرہ کرتی. تو فقالت الاولی، چنانچہ پہلی کیا کہتی ہے، زوجی لحم جمل غث علی راس جبل وار
لا سہل فیرتقا ولا سمین فینتقا. پہلی کیا کہتی ہے؟ میرا شوہر دبلے اونٹ کا گوشت ہے. ویسے بھی جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، اونٹ، گائے، بکری، بھینڈا وغیرہ، ان میں سب سے گھٹیا اونٹ کا گوشت سمجھا، جلدی سے گلتا بھی نہیں ہے، سب سے گھٹیا اونٹ کا گوشت سمجھا جاتا. اور کوئی بھی جانور جب دبلا ہوگا نا، تو دبلا ہونے کی وجہ سے اس کا گوشت اور گھٹیا، جلدی گلتا. یہ تو کوکر کا زمانہ آ گیا تو اچھا ہے، ورنہ جس زمانے میں کوکر نہیں تھے تو ایسے دبلے جانور کے گوشت کو گلانے میں گھنٹوں لگ جاتے تھے. تو بہرحال یہ عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ دبلے اونٹ کے گوشت کی طرح. ایک تو گوشت وہ بھی کس کا؟ اونٹ کا، اور وہ بھی دبلے اونٹ کا، جس میں کوئی خوبی نہیں، کوئی بلائی نہیں. اور وہ بھی علی راس جبل واری، وہ بھی رکھا ہوا ہے پہاڑ کی چوٹی پر. اور پہاڑ بھی کیسا کہ وہاں چوٹی تک پہنچنے کا راستہ بھی بڑا دشوار، یعنی آسانی سے نہ جا سکے آدمی، بڑی تکلیفیں اٹھا کر. ایک تو ایک ہائی وے جیسا بنا ہوا ہے، آسانی سے چلا جائے نہیں. اب ایک تو وہ چیز ایسی جس میں کوئی زیادہ رغبت ہے نہیں، کوئی خوبی نہیں، اور پھر اس کو حاصل کرنا اتنا مشکل، کون لائے گا، کون پیچھے پڑے گا اس. تو گویا میرا کہنے کا حاصل یہ تھا کہ میرا شوہر جو ہے اس کے اندر کوئی خوبی ہے نہیں. پھر مزاج جناب کا ایسا جو ہے نا سخت اور تنک مزاج ہے کہ اس سے کوئی جو ہے اس تک پہنچنا، اس سے فائدہ اٹھانا مشکل. لا سہل فیرتقا، کہ وہاں تک جانے کا راستہ نہ تو آسان کہ وہاں چڑھا جائے، جا کر کے کوئی آدمی لے آوے، اور ولا سمین فینتقا، اور نہ وہ گوشت اتنا عمدہ کہ اس کے لیے یہ تکلیف اٹھائی جائے. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ میرا شوہر جو ہے ایک ایسی شخصیت ہے جس سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا نہیں، ایک پائی کا بھی. اس نے اپنے شوہر کے متعلق یہ تبصرہ کیا. قالت الثانیہ زوجی لا اسیر خبرہ. دوسری کیا کہتی ہے؟ میرا شوہر، میں اس کے حالات بیان نہیں کروں گی. کیوں؟ انی اخاف اللہ اذرہ ان اذکر اوجرہ و بوجرہ. مجھے ڈر ہے کہ اگر اس کے حالات بیان کرنا میں شروع کروں گی نا تو ختم ہونے کا نام نہیں لیں گے، میں چھوڑ نہیں سکوں. ایک سلسلہ جو چالو ہو جائے گا تو سیڑھیاں کی سیڑھیاں بڑھتی رہے گی تو بھی ختم نہیں ہوگا. اس لیے کہ جب میں شروع کروں گی تو اس کے سارے عیوب ظاہری اور باطینی سب بیان کروں گی، اور وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں. وہ اس نے مختصر جملے میں سب کچھ کہہ دیا. قالت الثالثہ زوجی الاشنق. تیسری کیا کہتی ہے کہ میرا شوہر بہت لمبا، لمبڈینگ، بہت لمبا کہنے میں ایک اشارہ اس کی بھی طرف ہوتا ہے. مشہور ہے کہ جو زیادہ لمبا ہوتا ہے وہ بیوقوف ہوتا ہے. تو انتق اتلق، اگر میں کچھ اس کے سامنے بولنے جاؤں تو فوراً طلاق. وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ، اور بولوں نہ، اپنا حال بیان نہ کروں، کچھ ذکر نہ کروں تو ادھر چھوڑ دی جاؤں. یعنی وہ خود تو گویا میری خبر لیتا نہیں ہے. یہ دونوں نہ ادھر نہ ادھر. قالت الرابعہ، چوتھی نے کہا زوجی کلیل تہامہ، میرا شوہر تہامہ کی رات کی طرح. ابھی بتلایا تھا جزیرۃ العرب جو ہے اس کے 5 حصوں میں ایک حصہ تہامہ، مکہ مکرمہ جہاں واقع ہے وہ تہامہ کہلاتا. تو وہاں دن میں تو گرمی ہوتی ہے، اور دنوں میں، گرمی کے علاوہ دنوں میں رات معتدل ہوتی ہے، یعنی ایک دم درمیانی، نہ گرم نہ ٹھنڈی. تو گویا میرا شوہر
تہامہ کی رات کی طرح ہے، یعنی بالکل معتدل مزاج ہے. لا حر ولا قرن، نہ گرم نہ ٹھنڈا. ولا مخافت ولا سامات، نہ اس سے کوئی ڈر نہ اکتاہٹ. مطلب یہ ہے کہ معتدل مزاج ہے. اس نے تعریف کی اپنے شوہر کی. قالت الخامسہ، پانچویں کہتی ہے زوجی ان دخل فہد، میرا شوہر جو ہے جب گھر میں آتا ہے چیتا بن جاتا ہے. چیتا جو ہے، چیتے کا جو ہے بعض چیزوں کو دیکھ کر اس سے وہ بے رخی برتتا ہے، یعنی مطلب جیسے دیکھا ہی نہیں. تو مطلب یہ کہ گھر آنے کے بعد گھر کے حالات پر زیادہ جو ہے نا قوت کے ساتھ یہ کرتا نہیں تھے، بے خبر سا رہتا ہے. یہ اچھی چیز ہے. یہ بہت زیادہ پوچھ تاچھ کرتا رہے نا، چندی کی چندی کرے، وہ بڑا ٹیڑھا کہلاتا ہے. ایسا نہیں. تو وَإِنْ خَرَجَ أَسَدَ، گھر کے باہر اگر جاتا ہے تو شیر بن جاتا ہے، یعنی دوسرے لوگوں کے سامنے شیر کی طرح. گھر میں آتا ہے تو بہت نرم. وَلَا يَسَلُ عَمَّا أَهِدَ، اور اس کی غیر موجودگی میں گھر میں جو کچھ ہوا اس کی تحقیقات کرتا. گھر میں جو سونپ کے گیا تھا نا کھانے پینے کی چیزیں، یہ نہیں کہ یہ ڈبہ کھول کے دیکھا کہ یہ اس میں اتنا آٹا چھوڑ کے گیا تھا، ابھی کتنا باقی رہ گیا، اس میں اتنے چاول تھے ابھی کتنے رہ گئے، اتنی دال تھی پنجہ ڈال کے گیا تھا، پنجے کا نشان باقی ہے کہ نہیں ہے. بخیل لوگ ایسا کرتے ہیں عورتوں کے معاملے میں، غلط تحقیقات کرنے. ایسا کچھ نہیں. تو سونپ کے جاتا ہے، اس کی زیادہ یہ کرتا، مطلب کہ شریف آدمی. قالت السادسہ، چھٹی نے کہا زوجین اکل لف، میرا شوہر کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو سب کچھ لپیٹ جاتا ہے، یعنی سب کھا لیتا ہے. وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ، پیتا ہے تو سب چڑھا جاتا ہے، گویا دوسروں کے لیے کچھ چھوڑتا نہیں ہے. وَإِنِ اسْتَجَا الْتَفَّ، اور جب بستر پر سوتا ہے تو اپنی چادر میں اکیلا ہی لپٹ جاتا ہے. وَلَا يُلِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ، اور کبھی اپنا ہاتھ میری طرف نہیں بڑھاتا کہ میری بدحالی اور پراگندگی کو دیکھے. گویا وہ کھانے پینے میں تو ایک کا ہے لیکن میرا حق ادا کرتا نہیں ہے، بس چادر میں اکیلا ہی لپٹا رہتا ہے. بہت کچھ کہہ دیا اس نے بھی. قالت السابعہ، ساتویں نے کہا زوجی آیا ہو گیا، کہ میرا شوہر جو ہے وہ عاجز یا گمراہ، طبقہ، اور کچھ سوچتا نہیں. مطلب یہ کہ اس میں اتنی عقلت نہیں ہے کہ وہ معاملات کو اچھی طرح جو ہے انجام دے سکے. بس کوئی بھی معاملہ آتا ہے تو وہاں اس کی عقل چلتی نہیں ہے. بالکل بیچارہ جو ہے وہ بیوقوفوں کی طرح کچھ سوچتا نہیں اس کو. اور پھر کلو دائن لہو داؤن، ہر بیماری اس میں موجود. کون سی بیماری دنیا کی ایسی ہے جو اس میں نہ ہو؟ اور شد اس کے باوجود اس کی تنک مزاجی کا حال یہ ہے، شد جکے او پھل لگے او جمع گل لگے، کہ جب غصے ہوگا تو تیرا سر پھوڑ دے گا یا ہڈی توڑ دے گا. یہ مخاطب یا دوسری کہ تو اس کی بیوی نہیں ہے تو بھی تیرا سر پھوڑ دے گا، تیری ہڈی توڑ دے گا یا دونوں کر ڈالے گا، تو بھی میرے ساتھ کیا کرتا ہوگا اندازہ لگاؤ. قالت الثامنہ، آٹھویں نے کہا زوجی المس مس ارنب، کہ میرا شوہر گویا اس کو چھونا ایسا جیسے خرگوش کو، ہے نا، بڑا گویا جو ہے نا نازک بدن، خرگوش کو چھوتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے، ہاتھ جو ہے نرم ہوئی، گویا وہ نازک بدن ہے میرا شوہر، ایسا جیسے لپٹنے کو جی چاہے. وَالرِّيحُ رِيحُ زَرْنَب، اور اس کی خوشبو جو ہے زعفران جیسی. مطلب ہے کہ تعریف کی، بڑا اچھا ہے.
قالت التاسعہ، نویں نے کہا زوجی رفیع العماد، میرا شوہر وہ اونچے مکان والا، اس کی حویلی بہت اونچی. عربوں میں بعد جو سخی لوگ ہوتے تھے نا، وہ اپنا مکان اونچا بناتے تھے یا اونچی جگہ پر بناتے تھے تاکہ بوڑھے بھٹکے مسافر دور سے اس کے مکان کو دیکھ کر کے آویں اور اپنی ضرورتیں پوری کریں. اونچے مکان والا. عظیم الرماد، بہت زیادہ راکھ والا، یعنی اس کے چولہے میں راکھ بہت. راکھ کب بہت ہوگی؟ جبکہ چولہا خوب جلے گا، اور چولہا خوب جلے گا تو کیا ہوگا؟ کھانا پکے گا. مطلب یہ کہ لوگوں کو کھلانے والا. طویل النجات، لمبے پرتلے والا. وہ تلوار کو لٹکانے کے لیے جو اس کا یہ ہوتا ہے نا، اس کو نجات کہتے ہیں، مطلب کہ اونچے قد کا. قریب البیت من الناس، اور مشورہ گاہ سے اس کا گھر بہت قریب ہے، یعنی باقاعدہ زیرائے آدمی ہے، عقل مند آدمی. لوگ اپنے معاملات میں مشورہ لینے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں، تو مشورہ لینے کے لیے آنے والوں کو زحمت نہ ہو، اس لیے اپنا مکان بھی دارالمشورے کے قریب بنا رکھا ہے. تعریف کی اس نے، سخاوت کی بھی، بہادری کی بھی، اور اس کی عقل مندی کی بھی. قالت عاشرہ، 10ویں نے کہا زوجی مالک وما مالک، مالک خیر من ذالک، میرا شوہر مالک. کیا کہنے مالک کے؟ اب تک جتنی تعریفیں کسی کے لیے کی گئی، مالک ان سب سے اچھا اور بڑھ کر کے. لہو ابل کثیرات المبارک، اس کے اونٹ زیادہ تر گھر میں بٹھائے جاتے ہیں. قلیلات المسارک، اور چراگاہ میں کم چھوڑے جاتے ہیں. یعنی بڑے اونٹوں کا مالک ہے، لیکن اونٹوں کو چرنے کے لیے وہاں چراگاہ میں بھیجتا نہیں، بلکہ گھر ہی میں بٹھا کے کھلاتا ہے. کیوں؟ سخی اتنا ہے کہ کوئی بھی مہمان آیا فوراً اونٹ کاٹو. اب اگر چرنے کے لیے بھیجیں گے تو جانوروں کو جو چرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے صبح بھیجتے ہیں، شام کو واپس آ. دوپہر کو کوئی مہمان آیا تو پھر کیا کریں گے؟ تو مہمان کسی بھی وقت آوے تو اس کی میزبانی کے لیے اونٹ تیار رہے، اس لیے وہ اونٹوں کو چرنے کے لیے چراگاہ بھیجتا نہیں ہے، بس گھروں ہی میں باندھ کر کے کھلاتا ہے. اور اذا سمعنا صوت المزر ایقنا انہ حوالک، اور جب وہ اونٹ باجے کی آواز سنتے ہیں، یعنی کوئی جب مہمان آتا ہے تو مہمان کے استقبال میں باقاعدہ باجا بجایا جاتا ہے، باجا بجایا اس کی خوشی میں. اور مہمان جب یہ اونٹ باجے کی آواز سنتے ہیں تو فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ اپنی موت کا وقت آ گیا. یعنی اب کوئی مہمان آیا ہے تو اپنا کاٹے گا وہ ہم کو. یہ قالت الحادیۃ عشرہ، 11ویں نے کہا، یہ ہے ام زرع، زوجی ابو زرع. یہ کنیت عربوں میں عام طور پر کنیت کے ذریعے سے شوہر کو بیوی تعبیر کرتی ہے کہ فلانے کے ابا، بھائی تمہارے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، تو وہ آپ کو یوں نہیں کہے گا آپ کا نام لے کے فلانے، بلکہ عبداللہ کے ابا یوں. جیسے ہمارے یہاں بھی دیہاتوں میں یہی ادب کا طریقہ ہے. اور عورت کے لیے بہتر بھی یہی ہے کہ شوہر کو نام لے کر کے نہ بلائے، اس طرح خطاب کرے کنیت. تو ماں کو بھی اسی طرح کہتا تھا، یہ کہتی ہے عبداللہ کے ابا نے، وہ کہے گا عبداللہ کی اماں. سمجھ آیا کہ نہیں؟ تو ابو زرع اور ام زرع، زرع وہ لڑکی کا نام تھا تو اس کے شوہر کو وہ کہتی ہے ابو زرع، میرا شوہر ابو زرع. فما ابو زرعین، کیا کہنے ابو زرع کے؟ اناس من حلین اذنیہ، زیورات سے اس نے میرے کانوں کو جھکا دیا. یعنی اتنے زیور بنا کے پہنائے کہ میرے کان اس زیوروں کے بوجھ سے جھک گئے. یہ اور وملا من شامن ازودیہ، اور چربی سے میرے دونوں بازوؤں کو بھر دیا. یعنی مجھ کو اتنا کھلایا پلایا کہ میرے بازوؤں میں چربی بڑھ گئی. یہ
فوجہنی فوجہت الی نفسی، اور اس نے مجھے عیش و آرام اور خوش و خرم رکھا کہ میں خود اپنے آپ کو بھلی لگنے لگی. یعنی جب کسی آدمی کو راحت بہت ملتی ہے نا، ہمیشہ جو راحت میں رہے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی اس راحت کی وجہ سے ایک اطراحت پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر. تو وہ اس نے مجھے ہمیشہ خوش و خرم ایسا رکھا کہ میں خود بھی اب اپنے آپ کو اچھی لگنے لگی. وجدنی فی اہل غنیمۃ بشق، مجھے پایا اس نے چند بکریوں والوں میں. یعنی گویا میرے ماں باپ، یہ کہتی میرے ماں باپ کے یہاں کوئی زیادہ مال نہیں تھا، چند گنی چنی بکریاں تھیں جو مقام شق میں رہتے تھے، وہاں سے مجھے شادی کر کے لایا. فجعلنی فی اہل سہیل و عتیت و دائس و منق، اور مجھے لا کے رکھا گھوڑے اور اونٹوں اور جو ہے بیل اور نوکر چاکر میں. یعنی گویا میرے ماں باپ کے گھر میں تو چند بکریاں تھیں، اس کے گھر میں تو گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، بیل بھی ہیں اور نوکر چاکر بھی ہیں. بڑا مالدار گھرانہ. فَإِنَّهُ أَقُولُ فَلَا أُقَبَّهُ، اور اس کے گھر میں میں جب کوئی بات کرتی ہوں نا تو میری توہین، میری تذلیل نہیں کی جاتی. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غریب گھر کی لڑکی بیاہ کر کے مالدار کے گھر میں آتی ہے نا تو بیچاری کی مصیبت آ جاوے، کچھ بولے تو یہ مالدار کے بیٹھے تیرے ابا کے گھر میں کیا رکھا ہے، یوں کر کے فوراً اس کو بیچاری کو تانا و تشنی. کہتے میں اپنے یہاں میرے کو کبھی کوئی تانا سننا نہیں پڑتا. وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ، اور اس کے گھر میں جب سوتی ہوں نہیں تو صبح کر دیتی ہوں. یعنی مطلب کہ اپنی مرضی سے جب تک چاہوں سوئی رہتی ہوں. ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ غریب گھر کی لڑکی بہو بن کر مالدار کے گھر میں جہاں اونٹ بھی ہوں، گائے بھی ہوں، بھینسے بھی ہوں آوے تو آدھی رات سے اٹھا کے واسیدہ کرو، ہے نا، گوبر اٹھاؤ، جھاڑو دو، کام میں لگا دیتے کہ نہیں کام میں تو آرام سے سوئی رہتی. وَأَشْرَبُ فَأَتَقَمَّهُ، جب پیتی ہوں کوئی چیز تو آرام سے. مطلب یہ ہے کہ کام کاج کا بوجھ میرے اوپر نہیں ہے، کھاتی پیتی ہوں آرام سے سوتی. ام ابی ذر، اور ابو ذرا کی ماں یعنی میری ساس. فما ام ابو ذر، کیا کہنے اس کے بھی، وہ بھی خوبیوں کا گویا مجموعہ ہے. حکومہا رداء، اس کے کپڑے یا اس کے بوریاں بھری ہوئی. حکوم وہ کپڑے کا وہ بڑا تھیلا جس میں اناج بھرا جاتا ہے، بوری جیسا جس میں گیہوں چاول، گویا اس کے ہاں گویا یہ بوریاں اناج وغیرہ سے بھری ہوئی. وَبَيْتُهَا فُسَاحٌ، اور اس کا مکان بڑا کشادہ. عام طور پر عورتیں بخیل مزاج کی ہوتی ہیں، لیکن میری یہ خوش دامن جو ہے وہ بڑی سخی، اس کا گھر کشادہ، لوگ آتے ہیں دیتی ہیں ان کو چیزیں. ابن ابی ذر، ابو ذرا کا بیٹا جو دوسری بیوی سے ہے. فما ابن ابی ذر، کیا کہنے اس کے. مدجعو کمثل شطبۃ، اس کی کمر جو ہے وہ ستی ہوئی تلوار کی طرح ہے نا، پتلی کا. عربوں میں مرد کا پتلا اور چھریرے بدن کا ہونا یہ خوبی سمجھی جاتی ہے، تاکہ دشمن کے بڑا بھاری بدن والا ہو تو میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں وہ جو ہے نا چابک دستی دکھلا سکتا نہیں ہے، مار کھا جائے گا. اور چھریرے بدن کا ہو تو غالب ہے. تو گویا اس کے ابو ذرا کا بیٹا، اس کی کمر جو ہے وہ ستی ہوئی یعنی وہ تلوار کو جب یوں کرتے ہیں نا تو ایسے تو وہ چوڑی ہوتی ہے، لیکن جب اس کو چلاتے ہیں تو اس کا چوڑا پن بھی نظر آتا نہیں، پتلی سی. تو ستی ہوئی تلوار کی طرح. وَيُشْبِعُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ، اور بکری کے بچے کی ایک ران اس کا پیٹ بھر دیتی ہے، یعنی اس کی غذا بھی بہت کم، ایک ران میں تو اس کا پیٹ بھر جاوے. بنت ابی ذر، اور ابو ذرا کی بیٹی فما بنت ابی ذر، کیا کہنے اس کے بھی.
تو ابیہا و تو امہا، اپنے باپ کی فرما بردار، اپنی ماں کی اطاعت شعار، ہر بات ماننے والی، ملو کسائہا، اپنے کپڑوں کا بھراوا، یعنی اور جیسا کہ مردوں کا چھریرے بدن کا ہونا خوبی، عورتوں کا موٹے بدن کا ہونا ان کے یہاں خوبی تھی اس زمانے میں۔ ذرا وہ نہیں موٹے بدن کی، تو گیا موٹے بدن کا جو ہوتا ہے اس کے کپڑے بھرے بھرے معلوم ہوتے ہیں نا، جیسے پتلا ہوتا ہے تو اس کے کپڑے خالی خالی معلوم ہوتے ہیں، تو اپنے کپڑوں کا بھراوا، وہ غیظ و جارت اور اپنی سوکن کے لیے باعث غصہ، یعنی اگر شادی ہو جائے اور کوئی سوکن بھی، اس میں اتنی خوبیاں، اس لیے کہ ہر سوکن اپنی سوکن کی خوبیوں سے ہی جلتی ہے، اس کی برائیوں پر تو وہ خوش ہوتی ہے نا، تو یہاں گویا اس میں کمالات۔ جاریہ تو ابو ذرا کی باندی، نوکرانی جو گھر میں کام کاج کرنے والی باندی، کیا کہنے اس کے بھی، لا تبث حدیثنا تبسیسا، وہ ہماری بات کو پھیلاتی نہیں۔ عام طور پر بڑوں کے گھروں میں کام کرنے والی نوکرانیاں اندر کی باتیں باہر پہنچا دیتی، تو یہ ایسی نہیں ہے۔ اور ولا تنقص میرتنا تنقیسا، اور ہمارے جو ہے نا وہ نعمت کھانے کو توڑتی نہیں ہے، کھانے کو کم نہیں ہے نا، مطلب ہے کہ جس الماری میں ہمارے فریج کو چھیڑتی نہیں ہے، یوں کہو۔ عام طور پر کام کرنے والیوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ موقع ملا تو ہاتھ مار لیا، کوئی کھانے کی چیز تھی لے لی، یہ کبھی بھی کچھ نہیں، ہاتھ نہیں مارے گی۔ ولا تملؤ بیتنا تعشیشا، اور وہ ہمارے گھر کو کچرے سے، اس سے جو ہے تنکوں سے بھرتی، مطلب کہ بڑی صفائی والی، ہر وقت گھر بھی صاف شفاف رکھتی ہے ایسی۔ قال خرج ابو ذر ولو تابتم خذوا، اب یہ ام ذرا کہتی ایک دن ایسا ہوا کہ میرا شوہر ابو ذرا گھر سے باہر نکلا اور گھر کے اندر دہی کے برتن بلوئے جا رہے تھے، یعنی بڑا اچھا ماحول تھا۔ دیہاتوں میں جہاں یہ مویشی والے لوگ ہوتے ہیں تو وہاں جب وہ دہی جمع ہوتی ہے اور پھر بلو کر کے اس کے اندر سے مکھن وغیرہ نکالا جاتا ہے تو ایک منظر ہوتا ہے خوشی کا گھر کے اندر، تو گھر میں مطلب ہے کہ بڑا خوشی کا موقع تھا، دہی اور دودھ کے برتن بلوئے جا رہے تھے، تو وہ گھر سے باہر نکلا، فلقی امراۃ معها ولدان لها، باہر اس کی ملاقات ایک عورت سے ہو گئی جس کے ساتھ اس کے 2 بچے تھے، کل فہدین، چیتے کی طرح نے چلبلے، بہت کود پھان کرنے والے، یہ تیز ترار، یلبان من تحت خصرہما برمانات، وہ ماں تو جو تھی ان کی لیٹی ہوئی تھی، اور جیسا کہ بتایا موٹی ہونے کی وجہ سے اس کی کوکھ زمین سے لگی ہوئی ہے، اور موٹی کوکھ زمین سے لگی ہوگی تو کمر جو ہے وہ زمین سے اٹھی ہوئی، تو کمر اور زمین کے بیچ میں گیپ، تو بچوں کے پاس 2 انار، ایک ادھر سے لڑکا رہا ہے ایک ادھر سے لڑکا رہا ہے، یہ منظر دیکھ کر اس کا دل آ گیا اس عورت پر، تو وہ دونوں کھیل رہے تھے اپنی ماں کی کوکھ کے نیچے سے 2 اناروں سے، تو اس کو دیکھ کر اس کا دل ایسا اس پر آ گیا، فطلقنی، میں نے کہا اس نے مجھے طلاق دے دی اور اس سے نکاح کر لیا۔ فنکحت بعدہ رجلا سریا، اس نے جب مجھے طلاق دے دی تو اس کی طلاق دینے کے بعد ایک سردار آدمی سے میں نے نکاح کیا، بہادر آدمی سے، رکب شریعا، جو ایک گھوڑے پر، عمدہ گھوڑے پر سوار تھا، واخذ خطیا، نیزے کی اور خطی نیزہ، یعنی بڑا بہادر آدمی، وَأَرَاحَ عَلَيَّ نَعَامًا سَرِيًّا، اور اس نے بہت سارے جانور مجھے دیے، وَآتَانِي مِن كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا، اور جانور کی ہر قسم کا ایک جوڑا، 2 بیل 2 گائیں 2 بکریاں 2 بکرے 2 مینڈے 2 اونٹ، اس طرح جوڑا ہر ایک۔ وقال، اور یہ سب دینے کے بعد مجھے کیا کہتا ہے، کلی ام زرعین، یہ ام زرع، لو یہ سب تم بھی کھائیو، وہ میری اہل کے،
اور اپنے ماں باپ کے گھر بھی جتنا بھیجنا ہو بھیجیو. یہ اتنا بہادر اتنا سب، پھر بھی فلو جماعت کل شیء آتانی ہے ماں بلغ اصغر آنیت ابی ذر، اس نے جتنا مجھے دیا وہ سب بھی جمع کروں تو ابو ذرا کی ایک نعمت کا مقابلہ کر سکتا نہیں ہے. ابو ذرا بہرحال ابو ذرا ہے. یہ اس نے اپنے شوہر کے 11ویں عورت نے کہا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ قصہ یا تو حضرت عائشہ ہی نے سنایا یا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا. اس قصے کے ختم ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت لکے کبھی کبھی زرین لأم زرعین، یہ عائشہ میں تمہارے حق میں ایسا ہوں جیسے ام زرع کے حق میں ابو زرع، یعنی جیسا وہ ان کے ساتھ محبت کا اور وفاداری کا سلوک ایسا. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے الا انہ طلقها ولا اطلقک، اتنی بات ہے کہ اس نے تو طلاق دے دی لیکن میں طلاق دوں گا نہیں. طبرانی کی روایت میں اتنی زیادتی ہے. یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت ابو ذرا کی کیا حقیقت، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ تو میرے لیے اس سے بھی بہت زیادہ بڑھ کر کے. یہ تو بہرحال حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ اس قصے کے اندر اخیر میں عجیب جملہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان میاں بیوی کو ایسی ہی آپس میں محبت عطا فرمائے. یہ محبت ہی میاں بیوی کی اگر ہے تو یہ آدمی کو عفیف اور پاک دامن رکھ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہم سب کو توفیق دے. یہ اصل اسلامی تعلیمات ہیں. اس جو ہے نا اس بیچاری بے یار و مددگار پر ہاتھ اٹھانا یہ مومن کا شیوا نہیں ہے. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو غلام کی طرح نہ مارے. غلام کی طرح اس زمانے میں غلاموں کو مارتے جیسے آج کوئی کہے تم میں سے کوئی اپنے بیٹے کو جانور کی طرح نہ مارے، یعنی بے رحمی سے ایسا. اور پھر شام کو اس کے ساتھ سوئے گا بھی. ہے نا حضور کہتے ہیں یہ کوئی شرافت کی بات ہے کہ دن میں تو تم نے اس کی پٹائی کی اور رات میں پھر اسی کے ساتھ لیٹ کر اپنا دل اس سے بہلانے کی بات کرتے ہو. کوئی شریف آدمی ایسا کر سکتا ہے کہ جس شخصیت سے اپنا دل بہلانا ہے اسی کو دن میں مار پٹائی کرے نہ رات کو پھر خود اسی سے فائدہ اٹھاوے؟ اس سے بڑی بے مروتی اور نالائقی اور کیا ہو سکتی. اس لیے حضور نے فرمایا ایسا مت کرو. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا